کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو قبر کے فتنے سے دوچار ہونا ہے، لیکن ایسا شخص جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے مارا جائے، یا ایسا شخص جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے شہادت پالے، اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے، نیکیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ قیامت کے دن جب آئے گا تو وہ اپنی نیکیوں کو بہت زیادہ دیکھے گا، وَيَأْمَنُ مِن فِتْنَةِ الْقَبْرِ، اور اللہ تبارک و تعالی اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ دو بڑی نیکیاں ہیں جسے حاصل ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی ایسے خوش قسمت کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ قبر کی زندگی ہر ایک کے ساتھ ہے، آج نہیں تو کل ہم میں سے ہر شخص کو اپنی قبر میں جانا ہے۔ قبر میں جب آدمی چلا جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موت سے کچھ دن پہلے ایک بہت ہی زیادہ دردناک خطبہ دیا۔ خطبہ دیتے وقت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان قبروں کو دیکھو، ایک دوسرے سے کتنے قریب قریب بنی ہوئی ہیں۔ کوئی ہے جو بتا سکتا ہے کہ اس میں مالدار کی قبر کون سی ہے اور فقیر کی قبر کون سی ہے؟ کوئی ہے جو ان سے پوچھ کر بتا دے کہ ان کا مال کہاں چلا گیا؟ کوئی ہے جو ان سے پوچھ کر بتلا دے کہ ان کی وہ زبانیں کہاں چلی گئیں جو ہر قسم کی لذتیں چکھا کرتی تھیں، ہر قسم کی باتیں کہا کرتی تھیں، کیڑوں نے ان کی زبانوں کو کھا لیا؟ کوئی ہے جو پوچھ کر بتائے کہ ان کی آنکھیں کیا ہو گئیں، جن آنکھوں سے یہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھا کرتے تھے؟ ان چمڑوں کا کیا ہوا جس چمڑے کی دیکھ بھال کے لیے یہ ہر قسم کی احتیاط کیا کرتے تھے؟ کوئی ہے ان کے خوبصورت چہروں کے بارے میں بتلائے کہ ان کے وہ خوبصورت چہرے کیا ہو گئے؟ کوئی ہے جو بتا سکتا ہے کہ ان کے نرم و نازک جسم جسے بچانے کے لیے گرمی کے الگ کپڑے، سردی کے الگ کپڑے پہنا کرتے تھے، آج ان کے جسموں کا کیا ہو رہا ہے؟ کاش کوئی بتا سکتا ہے کہ ان کے جسم کا سڑنا کس گال سے شروع ہوا، کہاں پر جا کر ختم ہو گیا؟ آخرکار یہ انسان جو اپنے اس جسم کو بنانے کے لیے اپنی پوری زندگی فنا کرتا ہے، کیڑوں نے اسے کھا کر ختم کر دیا۔ بالآخر میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ، ہم سب کے سب آج نہیں تو کچھ دنوں کے بعد انہی کیڑوں کی غذا ہیں جن کا تذکرہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ کوئی اپنے آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، وَمَا صَنَعَتْ بِهِ الدِّيدَانُ تَحْتَ أَكْفَانِهِمْ، ان کے کفنوں کے اندر کیڑے ان کے جسم کو کھا رہے ہیں۔ کاش یہ لوگ دنیا کے اندر نیک اعمال کیے ہوتے، اب یہ اس حالت کو پہنچ چکے ہیں، نہ تو جا کر کوئی نیک عمل کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا ان کو نیک عمل کر کے اس کا اجر پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ سونے سے پہلے اپنی موت کو یاد کرے، دن بھر کے اعمال کو یاد کرے، قبر کی تاریکی کے لیے کچھ نہ کچھ تیار کر لے۔ آپ کے اعمال ایسے اعمال تو نہیں ہوں گے جیسے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ اپنی زندگی میں اپنے قبر کی جگہ پر اشارہ کر کے فرماتے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس جگہ پر ایک نیک آدمی کو دفن کیا جائے گا۔ لیکن جانتے ہو اللہ کے یہ بندے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو روتے روتے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی۔ آج اللہ کے خوف نے ہم میں سے کتنے لوگوں کو رلایا ہے۔
ہم میں سے ہر شخص بیٹھ کر گہرائی کے ساتھ سوچے کہ کیا زندگی کے اندر کوئی ایسا وقت بھی آیا ہے کہ ہم نے اللہ کے عذاب کو یاد کر کے رویا ہو؟ کیا زندگی میں ایسا وقت بھی ہمارے ساتھ گزرا ہے کہ جنت کی سچی تڑپ لے کر روتے ہوئے ہم نے اپنے رب سے جنت مانگی ہو؟ کیا ہماری زندگی میں ایسا وقت، ایسا لمحہ کبھی گزرا ہے کہ اللہ کی عظمت کو یاد کر کے، اللہ کے دیدار کی تڑپ میں ہم نے روتے ہوئے اپنی راتیں بسر کر دی ہوں؟ وہ عثمان بن عفان تھے، روتے روتے داڑھی بھیگ جاتی تھی، اور آج ہم اپنی شکل دکھانے کے لیے، اپنی شکل کو خوبصورت بنانے کے لیے وہ داڑھی رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے جو داڑھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کی ہولناکی کو یاد کر کے بھگو دیا کرتے تھے۔ دنیا ہم پر ایسی مسلط ہو گئی کہ ہمیں نہ تو اپنی قبر کا خیال رہا اور نہ ہی اپنی آخرت کا خیال رہا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے ابن عفان، جنت کے تذکرے ہوتے ہیں، جہنم یاد دلائی جاتی ہے، لیکن آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر یاد کرنے پر روتے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کتنی حدیثیں ہم نے بھی سنی، کتنی آیتیں ہمارے کانوں سے بھی ٹکرائی، لیکن حضرت عثمان بن عفان پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس قدر اثر انداز ہوئی، ہماری زندگی میں اللہ کے کلام کی کوئی آیت اتنا اثر نہیں کر سکی، نبی کی کوئی سنت اتنا اثر نہیں کر سکی۔ عثمان بن عفان نے فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، واللہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افضع منہ، اللہ کی قسم میں نے جتنا کچھ دیکھا ہے ان تمام چیزوں میں سب سے ہولناک، سب سے حیرتناک منظر اگر کوئی ہے تو وہ قبر کا منظر ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قبر کا منظر تمام منظروں میں سب سے زیادہ ہیبتناک، سب سے زیادہ دردناک منظر ہے۔ اس قبر میں آپ کو جانا ہے، مجھے جانا ہے، ہم سب کو جانا ہے، اس کی تیاریاں کرنی ہیں۔ صحابہ کی فہم، صحابہ کی سمجھ کو دیکھیے، فرماتے ہیں القبر اول منزل من منازل الآخرہ، آخرت کی منزلوں میں قبر سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس منزل کو پار کر جاؤ گے، اس منزل میں سلامتی سے گزر جاؤ گے، تو اس کے بعد کی ساری منزلیں تمہارے لیے آسان کر دی جائے گی۔ اگر یہ منزل کٹھن ہو جائے، کسی کے لیے آسان نہ ہو، تو اس کے بعد کی کوئی منزل اس کے لیے آسان نہیں ہو سکتی۔ میرے محترم بھائیو، قبر کا عذاب ایک حقیقت ہے، فتنۃ القبر